السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ فرش پر پڑا نسوانی وجود رانی کا ہی تھا، لیکن وہ زندگی کی حرارت سے محروم تھی۔ لباس کے بغیر اس کا سفید بدن بے حس و حرکت پڑا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کی کھلی ہوئی آنکھیں بے نور دکھائی دے رہی تھیں، یقیناً وہ مر چکی تھی۔ تنویر چند لمحوں تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے رانی کی لاش کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے خیال آیا کہ اس کی نبض چیک کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے بارش میں کافی دیر بھیگتے رہنے کے بعد اس کی یہ حالت ہوئی ہو۔ وہ آہستہ قدموں سے رانی کی لاش کے پاس پہنچا اور فرش پر بیٹھ کر اس کے دل کی دھڑکن محسوس کرنے کے لیے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ایک دم وہاں تاریکی پھیل گئی اور تنویر نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ او بابو، تم آ گئے؟ اچانک رانی کی آواز بلند ہوئی۔ کیا تم زندہ ہو رانی؟ تنویر خوف سے ہکلاتے ہوئے بولا۔ ہاں میرے راجا، اندھیرے میں رانی نے اس سے لپٹتے ہوئے کہا۔ تمہارے انتظار میں سو گئی تھی۔ اچانک غار میں ایک خوفناک گرراہٹ گونجی اور تنویر اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اس نے گرراہٹ کی سمت دیکھا تو خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ذہن سے جذبات کا سارا نشہ دور ہوتا چلا گیا۔ غار میں پراسرار روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دائیں جانب ایک انسانی ڈھانچہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی جو زیادہ لمبی نہ تھی۔ بے حیا بغیرت رانی ڈھانچے کے منہ سے گرراہٹ آمیز آواز خارج ہوئی۔ تمہیں آج 70 برس بعد تسکین حاصل کرنے کا شوق چڑھا ہے۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم میری بیوی ہو اور دوسرے جنم میں تم سے میری شادی ہونی ہے؟ میں تمہیں اور تمہارے اس عاشق کو فنا کر ڈالوں گا، جس طرح تمہارے باپ نے رسی سے میرا گلا دبا کر مجھے مارا تھا۔ ڈھانچے کی بات سن کر تنویر سمجھ گیا کہ وہ رانی کا مردہ شوہر ہے۔ وہ موت کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ تاریکی پھیلتے ہی شازیہ خوفزدہ ہو کر دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ مندر میں پوجا کرنے والے خاموش ہو چکے تھے اور وہاں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس سناٹے میں اسے اپنے دل کی دھک دھک صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ چند لمحوں بعد اندھیرے میں اپنی جگہ سے سرکتی ہوئی ہال کے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن دروازے کو ہاتھ لگانے پر محسوس ہوا کہ دروازہ تو بند ہے۔ وہ ڈر گئی اور خوف سے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک خوفناک کہکہے سے سناٹے کا سینہ مجروح ہو گیا۔ فضول کوشش مت کرو لڑکی۔ اس آواز کو پہچان کر شازیہ کے بدن میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ وہ پنڈت کی آواز تھی، لیکن تاریکی میں وہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پھر اسے اپنی طرف بڑھے ہوئے کسی کے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں اور وہ سہم کر دروازے سے چپک گئی۔ جلد ہی وہ آہٹیں قریب آ گئیں۔ پھر اندھیرے میں کسی نے اس کی داہنی کلائی پکڑی۔ شازیہ کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی اور وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن پکڑنے والے کی گرفت اتنی سخت تھی کہ شازیہ کو اس کی انگلیاں اپنی کلائی میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اچانک اس کے خوفزدہ ذہن میں دوسرے پجاریوں کا خیال آیا جنہیں تاریکی پھیلنے سے پہلے اس نے پوجا کرتے دیکھا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، وہ زور سے چلانے لگی۔ گاؤں والوں مجھے بچاؤ، میں کرشن کمار کی مہمان ہوں۔ کلائی پکڑنے والے نے کہکہا لگایا۔ اس وقت سب بے ہوش پڑے ہیں۔ ان میں سے کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا لڑکی۔ وہ چیخو پکار سے بے نیاز ہیں۔ وہ شنکر لال کی ہی آواز تھی۔ شازیہ خاموش ہو گئی۔ شنکر کی بات سن کر اسے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ ایک لمحے بعد شنکر لال کا ہاتھ اس کی کمر میں پڑا اور اس نے شازیہ کو اٹھا کر اپنے کندھے پر لاد دیا۔ شازیہ اس کے کندھے سے اترنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے لگی، لیکن شنکر لال کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ وہ اندھیرے میں کسی طرف چل دیا تھا۔ شازیہ نے مزاحمت ترک کر دی اور سوچنے لگی کہ خود کو شنکر لال کے انتقام سے کیسے بچائے۔ 2 منٹ بعد شنکر لال نے اسے کندھے سے اتار کر پھینکا اور وہ کسی نرم جگہ پر جا گری۔ اس نے جلدی سے سنبھلتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ مارا۔ وہ کوئی نرم اور گداز بستر تھا۔ اس نے بستر سے اترنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے شنکر نے اسے دبوچا اور اسے دھکا دے دیا۔ شازیہ نے تیزی سے سر اٹھایا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کی کلائی میں اپنے دانت پیوست کر دیے۔ شنکر لال
درد کی شدت سے بلبلایا اور اس نے شازیہ کے سر کے بال دوسری ہاتھ کی مٹھی میں جکڑ کر بھینچ ڈالے۔ شازیہ دانتوں کی گرفت سے اس کی کلائی چھوٹ گئی اور وہ چیخنے لگی۔ شنکر لال نے اس کے بال چھوڑے ہی تھے کہ شازیہ نے تیزی سے دوسری طرف کروٹ لی اور بستر سے نیچے فرش پر آ گری۔ گرتے ہی وہ بستر کے نیچے سرک گئی اور پھر دوسری طرف سے نکل کر کھڑی ہو گئی۔ اندھیرے میں شنکر لال کی کراہیں سنائی دے رہی تھیں۔ شازیہ دبے پاؤں بستر کے مخالف سمت میں چل دی۔ اسی لمحے شنکر لال کی غضبناک آواز سنائی دی، رک جاؤ لڑکی ورنہ تمہارا خون پی جاؤں گا۔ لیکن اس کی گرراہٹ سنتے ہی شازیہ نے دوڑ لگا دی۔ دوڑتی ہوئی وہ چند لمحوں بعد ہی روشنی میں پہنچ گئی۔ یہ ایک راہداری تھی جس کے اختتام اوپر جانے کے لیے زینے بنے ہوئے تھے۔ زینوں کے پاس ہی ایک تاکچے میں چراغ جل رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہاں ایک دروازہ تھا جس سے وہ گزر کر باہر آئی تھی۔ اس نے تیزی سے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور زنجیر لگا دی۔ دوسری طرف رسی کے سرے پر گول پھندا بنا ہوا تھا اور ڈھانچہ تنویر اور رانی کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ تنویر نے پلٹ کر رانی کی طرف دیکھا اور بے اختیار اچھل پڑا۔ رانی اپنی جگہ سے غائب تھی، نہ جانے وہ ایک لمحے میں کہاں بھاگ گئی تھی۔ تنویر نے بھوکلا کر ڈھانچے کی طرف دیکھا مگر وہ رکے بغیر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ ڈھانچہ اب صرف اسے ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ یقیناً یہی بات تھی۔ اگر وہ رانی کو پھندے سے گلا دبا کر مارنا چاہتا تھا تو وہ اب موجود نہیں تھی۔ پھر وہ پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ دونوں کو فنا کرنے آیا ہے۔ رانی تو جان بچانے کے لیے غائب ہو گئی تھی، لہٰذا اسے بھی اپنی جان بچانی چاہیے تھی۔ یہ خیال آتے ہی تنویر تیزی سے غار کے دہانے کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے بھاگتے ہی عقب سے ڈھانچے کی آواز ابھری، رک جاؤ میری عزت سے کھیلنے والے، تم میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکو گے۔ تنویر اس کی دھمکی سن کر کانپ کر رہ گیا، لیکن وہ رکے بغیر دوڑتا رہا۔ وہ غار کے دہانے کی طرف مڑا تو اس طرف تاریکی تھی۔ اسی لمحے سامنے کی جانب سے کسی نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے ہوئے اسے روک دیا۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ٹھہرو بابو، اسے رانی کی سرگوشی سنائی دی، میں نے اس خبیث کا انتظام کر لیا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ہاتھ کبھی نہیں لگا سکے گا۔ آؤ دیکھو میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ نہیں، مجھے جانے دو، تنویر خوف سے اکلایا۔ مجھ پر اعتبار کرو بابو، رانی کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اگر تم خوف زدہ ہو تو یہاں ٹھہرے رہو، لیکن یہاں سے باہر جانے کی کوشش مت کرنا۔ میری پتی کے کئی مددگار باہر موجود ہیں جو تمہیں دیکھتے ہی کچا کھا جائیں گے۔ پھر وہ غار کے روشن حصے کی طرف بڑھ گئی۔ تنویر رک کر اس طرف سے آنے والی آوازیں غور سے سننے لگا۔ اچھا ہوا تم خود ہی واپس آ گئیں، ڈھانچے کی غصیلی آواز سنائی دی۔ تمہارا وہ جھوٹا عاشق تو میری ایک للکار سے ہی بھاگ گیا۔ بکواس مت کرو، وہ جھوٹا نہیں سچا عاشق ہے۔ رانی کی گھرراہٹ ابھری، وہ بھاگا نہیں، غار میں ہی موجود ہے۔ پھر تم دونوں کو ہلاک کرنے میں بڑا لطف آئے گا۔ وہ کس خوشی میں؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ رانی گھررائی، اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، کوئی غیرت مند پتی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ واہ، رانی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اتنے ہی غیرت مند تھے تو مرنے سے پہلے مجھ سے شادی کر لیتے۔ تمہارے باپ نے مجھے اسی رسی سے مار ڈالا تھا، ورنہ شادی تو چند دن میں ہی میں کر لیتا۔ ڈھانچے کی آواز سنائی دی، تمہارے کرتوت ہی ایسے تھے، پھر وہ تمہیں کیسے معاف کر دیتا؟ تنویر ان کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ ڈھانچے کی آواز آئی، تم اس بابو کے ساتھ عیاشی کر رہی ہو، آخر تمہیں اس کی جرت کیسے ہوئی؟ بکواس بند کرو، میں تمہاری پابند نہیں ہوں کہ تمہارے دوسرے جنم کا انتظار کرتی رہوں۔ مجھے تو تم سے شدید نفرت ہے۔ اچھا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ڈھانچے کی گھرراہٹ بلند ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے غار میں اس کی چیخیں گونجنے لگی۔ یقیناً وہ کسی اذیت میں مبتلا تھا۔ نہ جانے رانی نے کیا کیا تھا۔ پھر یکدم کسی کے گرنے کی آواز آئی اور ڈھانچے کی چیخیں معدوم ہوتی چلی گئیں۔ دوسری طرف شازیہ راہداری کے اس دروازے کو باہر سے بند کر کے ہانپنے لگی۔
इसे उम्मीद थी कि पंडित शंकर लाल दरवाज़ा खोलकर बाहर ना आ सकेगा। फिर वो तेज़ी से जीनों की तरफ बढ़ी ही थी कि अकब से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। यकीनन शंकर लाल दरवाजे तक आ पहुंचा था और इस दरवाजे से बाहर आने के लिए दरवाज़ा पीट रहा था। शाजिया ने एक लम्हे के लिए रुककर चेहरा घुमाया और बंद दरवाजे पर एक नज़र डालकर दोबारा तेज़ी से जीने की तरफ बढ़ने लगी। दरवाज़ा खोलो लड़की, पंडित शंकर लाल की गज़बनाक आवाज़ सुनाई दी। तुम यहाँ से कभी बाहर न जा सकोगी। शाजिया को खतरा हुआ कि कहीं शंकर लाल अपने जादू से इसका रास्ता बंद न कर दे। ये ख्याल आते ही वो एकदम दौड़ पड़ी। जीनों के पास पहुंचकर इसने एक लम्हे के लिए दरवाजे की तरफ देखा और जीने चढ़ने लगी। ठीक इसी लम्हे दरवाज़ा खुलने की तेज़ आवाज़ आई। शाजिया ने पलटकर पीछे देखा और भौंकला गई। दरवाज़ा खुल चुका था और शंकर लाल इसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। शाजिया फौरन ही तेज़ी से जीने चढ़ने लगी। अकब से शंकर लाल चीखा, रुक जाओ लड़की, वरना फना कर डालूंगा। इसकी धमकी सुनकर शाजिया रुकने के बजाय और तेज़ी से जीने तय करने लगी। 15-16 जीने तय करके वो खुले दरवाजे के सामने पहुंची। दूसरी तरफ एक कमरा था जिसमें चिराग की रोशनी फैली हुई थी। शाजिया जल्दी से इस कमरे में दाखिल हुई। इसी लम्हे नीचे से शंकर लाल के दौड़ने की आवाज़ें उभरने लगी। शाजिया ने तेज़ी से पलटकर दरवाज़ा बंद किया और इधर उधर देखा। कमरे के एक कोने में किसी मुर्दे की खुश्क हड्डियाँ पड़ी थीं।